پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنكيه في شرح العروة الوثقى تقرير الأبحاث استاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى سید ابو القاسم خوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. عیس ابن قاسم کی روایت تھی کہ اگر طشت کا ایک قطرہ اڑ کر ہمارے کپڑے پر لگ گیا اور اس طشت میں بول یا کسی بھی نجاست سے دھویا ہوا پانی ہے تو کپڑے کو پاک کرنا ہوگا، اور اگر وضو کا پانی ہے تو پاک نہیں کرنا ہوگا. یہ تھی روایت عیس. لیکن اس روایت عیس پر جو استدلال کیا گیا کہ اگر بول یا قذارت والا پانی ہے تو نجس ہونا چاہیے، نجاست غسالہ پر دلالت کرتا ہے. اس روایت کے استدلال پر دونوں جہت سے اشکال وارد ہے، سندن و دلالتن. سندن اشکال یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ شیخ طوسی نے اس روایت کو کتاب عیس سے جو نقل کیا ہے، جس کو وجادت کہتے ہیں علم رجال درایا میں، وجادت یعنی وجدہ سے نکلا ہے پایا جانا، یعنی شیخ طوسی نے کتاب عیس میں پایا ہو. پتہ نہیں کہ شیخ طوسی نے کتاب عیس ہی میں پایا ہے یا نہیں، کیونکہ احتمال ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو کسی دوسرے شخص سے نقل کیا ہو اور دوسرے شخص نے عیس سے نقل کیا ہو، پتہ نہیں ہے، شاید ایسا ہو. تو یہ درمیان کا شخص متوسط مجہول ہے ہمارے نزدیک کہ وہ کون شخص تھا پتہ نہیں ہے. اس روایت مقطوع السند ہے، اس کے درمیان سند کٹ جاتی ہے، اس لیے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کسی طرح عوامل خارجیہ، قرائن خارجیہ ثابت ہو جائے کہ شیخ طوسی نے خود عیس کی کتاب ہی سے روایت لی ہے، درمیان میں کوئی اور شخص نہیں ہے، تو پھر کوئی چارہ نہیں کہ اس روایت کی صحت کو مانیں، کیونکہ شیخ کا طرق کتاب عیس کی طرف حسن ہے، جس طریقے صاحب حدائق اور غیر صاحب حدائق نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ اچھی سند ہے، مگر یہ کہ یہ طریق شیخ الی کتاب عیس، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہو رہا کہ کوئی فاصلہ ہے یا نہیں.
پس اس روایت میں ظاہر نہیں ہو رہا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ فاصلہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ روایت مورد اعتماد نہیں رہے گی، کیونکہ اگر اس طرح ہو کہ جب پتہ نہیں ہے کہ آیا شیخ نے اس سے مستقیما نقل کیا ہے، درمیان میں کوئی ہے، اگر جناب اس سے مستقیما نقل کیا ہوتا تو ضرور شیخ طوسی علیہ رحمہ اس کو اپنی دونوں کتابوں کے اندر لکھتے، کتاب استبصار اور کتاب تہذیب، جو ان کی دو مشہور کتابیں ہیں، ان دونوں میں نہیں لکھا، بلکہ اس کے اندر یہ کہ اگرچہ کہ انہوں نے نقل تو کیا ہے اس سے، لیکن درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک خود معتبر نہیں تھی یہ روایت، مقطوع السند ہو جانے کی وجہ سے، یعنی سند کٹ جانے کی وجہ سے، تو انہوں نے استبصار و تہذیب دونوں اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کیا ہے۔ کتاب لکھنے کے بعد کی روایت، کتاب ہی سے تو شیخ طوسی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو کیسے ہوگا کہ روایت کو شیخ طوسی نے اسی کتاب سے لیا ہے، لیکن ڈائریکٹ لیا ہے، ایک واسطے کے ذریعے سے لیا، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ بس آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس روایت کو اپنی دونوں کتاب استبصار و تہذیب میں ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ لیکن کتاب خلاف میں شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، گویا کہ آغا شیخ طوسی اس کتاب کو خلاف میں تائید تو کر رہے ہیں، لیکن کتاب خلاف ایک استدلالیہ کتاب ہے، استدلالیہ کتاب میں بڑی وسعت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے نظریات ذکر ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس کتاب استدلالیہ میں وسعت کی وجہ سے ذکر کیا کہ اس کے اندر سب کے نظریات آ سکتے ہیں، جو کتب اخبار میں وہ وسعت نہیں ہے کہ سب کے نظریات لے کر، کتب اخبار میں صرف اپنا نظریہ کہ جو روایت صحیح ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر ممکن ہے شیخ طوسی اس روایت کو اپنے لحاظ سے معتبر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ قطع سند ہو گئی ہے، یعنی روایت کے اندر سند کٹ گئی ہے، اس لیے شاید انہوں نے اپنی کتاب استبصار و تہذیب میں ذکر نہیں کیا، لیکن خلاف میں ذکر کیا ہے۔ خلاف میں جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وسعت ہے، اختلاف، خلاف کتاب کا مطلب کیا ہے؟ خلاف کا مطلب کہ مختلف افکار کے اختلافات کو وہاں جمع کیا گیا۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب جو لکھی ہے، پہلے کتاب خلاف جیسے کہ ہماری معلومات ہے پہلے وہ لکھی، پھر استبصار و تہذیب کو لکھا ہے۔ بس جو کتاب
وسعت رکھتی ہے وہ کتاب خلاف ہے، کیونکہ اس میں مختلف نظریات اختلافات والے، حتی سنیوں کے نظریات بھی اس میں ذکر ہے، سنیوں میں بھی چاروں فرقے کے نظریات اس میں ہیں، خالی شیعوں کے نظریات نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کمال کی بڑی بات ہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ چیف جسٹس تھے بادشاہ کی طرف سے، اور اتنے بڑے چیف جسٹس تھے کہ سنی چاروں فرقوں والے بھی آخری فیصلہ کروانے کے لیے شیخ طوسی کے پاس آتے تھے، اور وہ اس ہوشیاری سے چاروں فرقوں کے فتوے دیا کرتے تھے کہ وہ بالآخر شیعت کی طرف پلٹتے تھے، اور بڑی ہوشیاری سے کہ ان کے فتوے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا ان کا کمال تھا نا، کیونکہ وہ چاروں فقہ پر بہت عبور رکھتے تھے نا، اس سے بڑا کوئی چاروں فقہ میں ماہر تھا ہی نہیں، سنیوں میں بھی نہیں تھا نا، ایسے جو ماہر تھے نا۔ ہاں، علامہ علی بھی بہت ماہر تھے، لیکن بارہ شیخ طوسی کا بڑا کمال تھا نا۔ تو وہ چاروں فقہ سے فتویٰ دیتے تھے، اور اس طرح فتویٰ دیتے تھے کہ جس فقہ سے بھی فتویٰ دے، جو شیعوں سے ملتا وہ فتویٰ تھا وہ دیا کرتے تھے۔ ہر فقہ والے کو شیعوں کا جواب دیتے، لیکن نام ان کا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے آپ کی فقہ کا ہے، اور ان کو دلیل سے ثابت بھی کرتے تھے نا کہ دیکھو یہ دلیل سے ثابت ہے نا۔ اب ان سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں سنیوں کے جو ثابت کر دیتا تھا نا، تو بہرحال وہ شیعہ فقہ کو بالآخر ثابت ہو جاتی تھی نا۔ تو وہ چونکہ کتاب خلاف اختلاف والی کتاب تھی، استدلالی کتاب تھی، اس لیے اندر مختلف افکار ذکر کیے جا سکتے ہیں، اور مختلف افکار ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ضعیف روایت کے ذریعے سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کتاب خود شیعوں کے لیے مخصوص لکھی کتاب تہذیب و استبصار، اس کو درج نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ ان کے نزدیک یہ سند مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ شیخ طوسی نے ڈائریکٹ کتاب اس سے اس روایت کو نہیں لیا ہے، بلکہ درمیان میں کوئی ایک اور شخص تھا کہ جس کی وسط میں آ جائے، جس سے یہ روایت جو ہے وہ سند ضعیف ہو جاتی تھی۔ بس بالآخرہ سند کے اندر تو یہ اشکال وارد ہے، لا اقل احتمال تو ہے، اگر قطعی نہ ہو تو بھی احتمال تو ہے، اور جو احتمال ہو جائے کہ یہاں پر سند کٹ گئی ہے یا نہیں، تو اس روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دلالت میں بھی مناقشہ موجود ہے کہ روایت عیس جو تشت سے ایک قطرہ اڑ کر کے کپڑے پر لگتا ہے، تو کپڑا دھونے کو جو کہا جا رہا ہے کہ کپڑا دھو، اس میں بھی اشکال ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا اس روایت میں کہ تم کپڑا دھو لو، مستند ہے اس بات کی طرف کہ جو طشت میں پانی تھا وہ نجس تھا، طشت میں جو پانی ہے وہ نجس تھا، نہ یہ کہ غسالہ کی نجاست کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ تو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ طشت میں نجس پانی تھا، اس لیے جو قطرے اڑے وہ نجس ہے، لیکن یہ غسالے کے نجاست پر تو ثابت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے پیشاب کے قطرات اس کے اندر گرے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے غائط کے قطرات اس میں گرے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے منع کر دی کہ اس سے جو ہے آپ کپڑے کو جو ہے دھوئیں دوبارہ۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ نجاست غسالے میں بھی ہر وقت موجود ہوا کرتی ہے۔ توضیح مطلب جو ہے یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حکم کو
دھونے پر معلق کیا ہے روایت میں کہ جب وہ قطرہ اس کے کپڑے پر لگ جائے، اس لیے کہ وہاں پر لازم آئے گا کہ انسان بول یا کسی بھی گندگی نجاست اس سے وضو کر رہا ہوگا یا اس کا قطرہ لگا ہوگا، اس لیے امام علیہ السلام منع کر رہے ہیں۔ اور بول اعیان نجسہ میں سے ہے، چاہے وہ خشک ہو گیا ہو چاہے خشک نہ ہوا ہو، اس نجاست کی وجہ سے امام علیہ السلام منع کر رہے ہیں۔ اما وہ مطلب کہ جو محقق حمدانی آغا صاحب ریاض وہ فرماتے ہیں کہ بول جب خشک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ خشک ہو جانے کے بعد کبھی کبھی بول کو دھویا جاتا ہے، تو اس وقت آیا حمدانی کا نظریہ ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد کوئی عین نجاست بول میں باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ جو آغا حمدانی کا خشک ہو جانے کے بعد بول میں کوئی عین نجاست باقی نہیں رہتی ہے، یہ ظاہراً فاسد ہے، کیونکہ واضح ہے کہ بول اعیان نجسہ میں سے ہو چاہے بول خشک ہو جائے، تو اس خشک ہونے کے وقت اس مقام کو دھویا جائے جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے، یا تر قطرے ابھی بھی موجود ہیں تب بھی اس کو دھونا لازمی ہے۔ دونوں صورتوں میں نجاست بول مانی جائے گی۔ اسی طرح قذر میں، غائط میں اور دوسری نجاسات میں یہی حال ہے۔ خون میں مثلا، قذارت میں ہر قسم کی باقی نجاسات آ جاتی ہیں، کیونکہ قذر کا مطلب ہی عین نجاست ہے۔ چاہے وہ عین نجاست عذیرہ کی عین نجاست ہو یا خون کی عین نجاست ہو یا ان دونوں کی مانند جس میں بول کے مقابل میں کوئی بھی نجاست ہو، وہ بیان ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہاں پر قذر بول کے مقابل میں ذکر ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بول کے علاوہ باقی جتنی بھی نجاسات ہیں ان میں سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس پانی میں کہ جو طشت کے اندر ہے یا بول کی نجاست والا پانی ہے یا باقی اور کوئی اور قذر نجاست کا پانی ہے۔ قذر دو لغت رکھتا ہے، ایک ہے قذر، ایک ہے قذر۔ قذر کا مطلب نجاست نہیں ہے، قذر کا مطلب ہے نجاست، یعنی وہ چیز جو متنجس ہو جائے یا وہ چیز جو اپنے اندر قذارت کو لیے ہوئے ہے۔ اس بنیاد پر لابد ان دونوں نجاستوں میں، چاہے پیشاب کی نجاست ہو یا قذارت کی نجاست ہو، ان دونوں کو زائل کرنا لازمی ہے۔ اور جب اس کو زائل کریں گے تو پانی جس کے ذریعے سے زائل کیا گیا وہ بھی عین نجاست کے ذریعے سے زائل کیا گیا، اس لیے پانی بھی اس عین نجاست سے لگنے کی سے نجس ہو جائے گا۔ اما وہ متنجس جس کے اوپر پانی ڈالا گیا مستمراً 1 2 3 مرتبہ، وہ پانی پاک ہے۔ کا مرہ کہ ماء استنجا پاک ہوا کرتا، کیونکہ
متنجس کے اوپر پانی ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی نجاست کے ذرات موجود نہیں ہیں، تو پانی پاک ہے۔ پہلے ہم نے استدلال کی کہ کیا نام ہے وہ غسالہ جو ماء الاستنجا کہلاتا ہے وہ پاک ہے، مگر یہ کہ اس طشت میں چونکہ عین نجاست کے ذرات بھی لگے ہیں دھوتے وقت، اس لیے اس کو نجاست کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ بس طشت کی نجاست مستند ہے کہ وہاں پر وہ در حقیقت عین نجاست سے لگ کر غسالہ بنا ہے، وہ مستند نہیں ہے کہ ماء الاستنجا کی طرح غسالہ کا وہ پانی ہو جس میں ذرات نجاست نہ ہو۔ بس طشت کی نجاست مفروض روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک قائل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ نجس ہو جائے گا کیونکہ عین نجاست اس میں موجود ہے۔ بس عین نجاست سے استدلال کرنا نجاست غسالہ پر ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔